آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ سی بی آر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے انتخابات پھر سازشوں کی نظر ہو گئے۔ صدارتی امیدوار اشتیاق احمد بٹ نے سازشیں بے نقاب کر دیں۔ مخالفین نے میڈیا کو اپنے مکروہ مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اسلام آباد انتظامیہ اور میڈیا پر سوالات اٹھنے لگے۔ 27 جون کو الیکشن سے قبل کیا سازشیں ہوئیں؟ صدارتی امیدوار اشتیاق احمد بٹ نے چشم کشا انکشافات کر دیے۔ انہوں نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اشتیاق احمد بٹ سی بی آر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں بحیثیت صدارت کا امیدوار تھا الیکشنوں میں جو ابھی منعقد ہوئے ہیں۔ یہ الیکشن پہلی دفعہ فٹ بال گراؤنڈ میں F8 میں منعقد ہوئے ہیں 14 مارچ 2021 کو، جس میں ہم نے 81% ووٹ حاصل کیے ہیں، اور اس کے میں کورم پورا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد شیڈیول آیا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ 15 دن کے بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ اس کے بعد ڈی سی صاحب کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ اسلام آباد میں سارے فنکشن معطل ہوں گے۔ تو بہرحال کئی مہینے اس میں گزر گئے، تو اس کے بعد اخبارات میں کوآپریٹو کی طرف سے یہ اشتہار آیا ہے کہ 27 جون کو یہ الیکشن دوبارہ ہوں گے۔ اور یہ 27 جون جو قریب آتا گیا، سازشوں کا جال بنتا گیا ہے، اور ایک ہفتہ پہلے میرے خلاف ایک انکوائری مارک کی گئی ہے جو کہ بالکل فیک اور بے بنیاد انکوائری ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور ون سائیڈڈ اس کو ڈی سی صاحب کو ایک اپلیکیشن دی ہے کچھ ایسے لوگوں نے جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں یہاں پر، جو ہمیشہ اپنے حقیر مفادات کی خاطر سوسائٹی میں ٹھیکیداری کا کام وغیرہ کرتے ہیں، اور حقیر مفادات کی خاطر ہمیشہ سوسائٹی کے ساتھ یہی دھوکہ بازی اور 2 نمبر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپلیکیشن دی ہے ڈی سی صاحب کو، ڈی سی صاحب نے وہ اپلیکیشن مارک کی ہے اسسٹنٹ کمشنر رورل کو، اور اسسٹنٹ کمشنر رورل صاحب نے ون سائیڈڈ سنا۔ انہوں نے مجھے بالکل نہ سمن کیا ہے، نہ مجھے کوئی اطلاع ملی ہے۔ تو مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ میرے خلاف کوئی انکوائری رپورٹ بنی ہے۔ تو میں گیا 23 جون کو ڈی سی صاحب کو ملنے کے لیے۔ میں نے کہا ڈی سی صاحب میں نے ایسے سنا ہے۔ انہوں نے میری بات سنی ہے، اور انہوں نے اے سی رورل کو باؤنڈ کیا ہے کہ آپ ان کا بھی موقف سنیں۔ دوسرے دن میں جب گیا اسسٹنٹ کمشنر رورل کے پاس، اس نے میرا موقف سنا اور وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تو مجھے وہ بہت اچھا انسان لگا، اور اس نے اچھی طرح سے میری بات سنی ہے، اور اس کے فیس پر جو پریشانی تھی وہ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ بہت پریشان ہوا، اور اس نے میری بات بڑے اچھے طریقے سے سننے کے بعد مجھے کہا کہ پہلے کیوں نہیں آپ آئے؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں ملا۔ اس نے کہا ریکارڈ منگاؤ، ریکارڈ نہیں آیا۔ اس نے مجھے اس بات پر معذرت کی کہ ہم آپ کو پہلے بلانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ تو لیکن جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اور جو مجھے ڈاکومنٹل پروف دیا ہے، میں اس کو ریکارڈ کا حصہ بناؤں گا۔ تو اس کے بعد میں جب شام کو گھر پہنچا تو سوشل میڈیا پر ایک بھونچال برپا کیا گیا کہ ڈی سی آفس پر اشتیاق احمد بٹ صاحب نے حملہ کیا ہے۔ تو میں پریشان ہوا کہ میری تو یہ دوسرے دن، یہ میں 23 تاریخ کی یہ بات ہے، اور میری جو ملاقات ہوئی تھی ڈی سی صاحب کے ساتھ 24 تاریخ کو یہ سوشل میڈیا پر ایک بونچا لایا گیا ہے کہ اشتیاق احمد بٹ نے ڈی سی صاحب کے اوپر حملہ کیا ہے ڈی سی آفس میں۔ مجھے کہیں دوستوں کے فون آئے، صحافیوں کے فون آئے، اور میرے بھی لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور میری تو کل بات ہوئی، آج تو میری 24 جون کو کوئی بات بھی ڈی سی صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، اور کل جو میری بات ہوئی وہ تو پولائٹ موڈ میں انہوں نے بھی بات کی، میں نے بھی بات کی، تو باقی میں اکیلا ہی تھا، اور کوئی میرے ساتھ تھا بھی نہیں ہے، اور انہوں نے بھی مجھے اچھا رسپانس بھی دیا ہے۔ تو میں حیرانگی کا اظہار کرنے کے بعد میں نے کہیں صحافیوں کو پوچھا کہ آپ فوری طور پر ڈی سی آفس سے رابطہ کریں اور حمزہ شفقات صاحب سے آپ خود پوچھیں کیا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے۔ اور جتنے میرے دوست صحافی نے حمزہ شفقات صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یہ خبر کسی جاہل نے سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حمزہ شفقات صاحب نے شدید الفاظ میں اس کا رد کیا ہے، مگر ڈی سی آفس حمزہ شفقات صاحب کسی ترجمان نے باہر آ کے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا، جس کا مجھے افسوس ہے۔ تو اس کے بعد میں یہ سوچ رہا کہ یہ سازش کا کوئی اور حصہ تو نہیں ہے، اور مجھے یہ اس وقت پتہ چلا کہ یہ بھی پارٹ آف گیم تھا کہ جس وقت 25 تاریخ جمعہ کے دن رات کے 10:30 بجے مجھے انہوں نے الیکشنوں سے باہر کر دیا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ بلیٹ پیپروں میں سے میرا نام نہیں چھپ رہا ہے،
تو مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے. میں نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا. الیکشن کمیشن نے بتایا کہ آپ کو کسی نے غلط خبر بتائی ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمیں تو وہ اعتماد میں لیتے ہیں رجسٹرار یا سرکل رجسٹرار یا ڈی سی صاحب, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم نے آپ تو ایک دفعہ آپ جو کہ الیکشن کانٹیسٹ کر چکے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ری الیکشن میں آپ کو وہ الیکشن سے باہر کر سکتے ہیں. لیکن جب بیلٹ پیپرس پر چھپ کے آئے تو واقعی ان میں میرا نام نہیں تھا. تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ شاید اسی لیے سوشل میڈیا پر یہ جو بونچال برپا کیا گیا تھا, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. تو اس بات پر میں نے بھی کافی دوستوں سے, انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور میں نے ڈی سی صاحب سے بھی دوستوں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ آپ اس کی وضاحت کریں, کیا ایسا کوئی ایپیسوڈ ہوا. انہوں نے ہر ایک بندے کو یہ بتایا کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں. لیکن بہت سارے میڈیا پرسنز میں نے دیکھے ہیں کہ اس پر بھی لوگ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ایسے ہوا ہے ایسے ہوا ہے. میں انہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ اور ان لوگوں کا گریبان ہوگا. کسی کی کردار کشی کرنا جس کے پیچھے 1% کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, کوئی وقوع ہوا ہی نہیں ہے, تو آپ ایک کسی کی کریکٹر ایسوسیشن کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ میڈیا کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بدنام کرتے ہیں کہ تم فیک نیوزوں پر چلنے والے لوگ ہو. تو تم ان ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. میں خبرنامہ ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئیں اور آپ نے مجھے پوچھی یہ بات. اور خبرنامہ ٹی وی جو ہے ماشاءاللہ ایک ویل ریپوٹیشن حاصل کر رہا ہے اور اس ایریا میں یہ اچھی اس کی گرومنگ ہو رہی ہے اور بہت اچھا لوگ اس کو سنتے ہیں. اور یہ مصدقہ خبروں کو آگے پروموٹ کرنے میں اپنا کردار آپ جو ادا کر رہے ہیں, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اور میں ان تمام صحافیوں کو, اور میں نے جنگ اخبار میں جب پیج نمبر 2 پر دیکھی خبر سنی ہے تو میں نے جنگ اخبار سے رابطہ کیا جو انہوں نے انکوائری سیکشن تھا, تو انہوں نے مجھے اس کا رابطہ دیا. وہ کوئی ممتاز صاحب بیٹھے تھے, اس نے کہا کہ ہم اس پر ایک انکوائری کنڈکٹ کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ حق محفوظ رکھتا ہوں کہ میں آپ کے اوپر ہر عزت کا دعویٰ کروں, کیونکہ بغیر پوچھے آپ نے یہ خبر کیسے چھپائی ہے جو کہ بالکل من گڑت اور بے بنیاد ہے. تو لہٰذا میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی خبر چھاپنے سے پہلے اس کی تحقیقات کریں. یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, تم گواہ بنتے ہو. کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا. جتنے لوگ اس غلط خبر کو پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ منافق کے لیے اتنا ہی کافی کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلائیں. تو تم پرو کر رہے ہو کہ ایسے سارے صحافی نہیں, ایسے لوگ جو چند ٹکوں کے خاطر, جن کے ضمیر خریدے گئے ہیں, جن کو خریدا گیا ہے چند ٹکوں کے خاطر, 2 نمبر فائلوں کے خاطر, اور سوسائٹی کا بیڑا جن لوگوں نے غرق کیا ہوا ہے, انہوں نے ان کے ضمیروں کو خریدا ہوا ہے. تو اور ضمیروں کے اپنے بچوں کو بھی وہ اس میں خراب کر رہے ہیں, حرام رزق کھلا رہے ہیں. تو کسی کی کردار کشی کر کے اس کے خلاف ایک ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لہٰذا میں نے چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر ملر صاحب سے بھی میرے اس پر رابطہ کیا ہے, اور میں کورٹوں میں گیا. میں نے چیلنج کیا کہ سب سے پہلے اس کو ہائر لیول پر تحقیقات کی جائے. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا تو سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اور یہ اسلام آباد انتظامیہ کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. کل کوئی جاہل, کوئی کم عقل یا کوئی بیوقوف بندہ اگر ان کے اوپر حملہ کر بھی دے گا, اس وقت لوگ یہ سمجھے کہ انہوں نے خود ہی فیک نیوز چلائی ہوگی, اس پر بھی تو کوئی یقین نہیں کرے گا. تو لہٰذا میری اپیل ہے کہ اس کے اوپر جو سینئر چیف کمشنر آف اسلام آباد اس کے نوٹس لیں, اس کے اوپر DG کوآپریٹو نوٹس لیں, اور خود حمزہ شفقات صاحب کے اوپر کئی سوالات جو اس کے اوپر جتنا اس نے اسلام آباد میں ٹائم دیا ہے اتنے 1000 سوالات ان کے اوپر جو اٹھ گئے ہیں. اس کے بعد وہ ان سوالات کا جواب دیں اور اس کی ایک فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کروائیں کہ جب میری اس کے ساتھ ملاقات ہی اس روز 24 جون کو نہیں ہوئی تو شام کو یہ خبر کیسے چلائی گئی. پکڑے نا ان 2 نمبر صحافیوں کو, دینا انویسٹیگیٹ ان کو کریں, ان کو ہتھکڑیاں ڈالیں, اور ان کردار کشیوں کو جنہوں نے کردار کشیاں کی ہیں لوگوں کی, تو انہیں نشانی عبرت بنائیں. ادروائز کہیں لوگوں نے مجھے بتایا کہ حمزہ شفقات ہی اس کے پیچھے تھے, جس پر مجھے یقین نہیں ہے. لیکن اگر وہ پیچھے نہیں ہے تو ان کی ڈگنیٹی کو چیلنج کیا گیا ہے. آج حمزہ شفقات پر کوئی حملہ کرنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو مطلب ہائی سیکورٹی زون میں اندر رینجرز بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس بیٹھی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک ذمہ دار انسان کسی سوسائٹی کا الیکشن لڑ رہا ہو, ہاؤ ہی کین ایکسپیکٹ کہ وہ DC صاحب کے ساتھ جا کے اس پر حملہ کرے. تو اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس پر میں شدید الفاظ میں مذمت ہی نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ کوئی پاگل ہی ہو سکتا ہے جو ایسا
ایسا کوئی کام کر سکتا ہے. لہٰذا میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا رد عمل دیں اور اس چیزوں کو باہر نکالیں, کیونکہ CBR سوسائٹی میں پھر ان لوگوں کی سرپرستی ہو رہی ہے جنہوں نے پچھلے ٹینیور میں اس پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اور اربوں روپے کی کرپشن FIA میں اس وقت پروو ہوئی ہیں, اور FIA کو بھی مینیج کیا جا رہا ہے. FIA بھی تحقیقات نہیں کر رہی.